فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، آسمان علم کے سارے ستارے اس منبر نور پر جلوہ فکر ہیں. مارہرہ کی ذوفشانیاں صاحب البرکات کی برکات اور قاسم الخیرات شمس مارہرہ خاتم الاکابر ان تمام سادات کے حضور برکت لینے سعادت حاصل کرنے کے لیے صرف عوام الناس نہیں، ہر زمانے میں اپنے وقت کے مقتدر علماء آیا کرتے ہیں اور یہ تاریخ ہمیشہ باقی رہی. اس دربار میں یہاں جتنے آئے ہیں سب خوشاچی ہیں، فیض حاصل کرنے آئے ہیں اور مجھ نکمے کی یہاں کوئی حیثیت نہیں. یہاں پر جو بیٹھے ہوئے علماء ہیں ایسے عظیم علماء ہیں کہ جن کے سامنے آج بھی ہماری زبان کھلتی نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ منبر پر ہمیں کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ان بزرگوں کی طرف سے جو چارج کیا جاتا ہے اور مخلوق کے خدا کے سامنے ہمیں زبان کھولنے کی اجازت دی گئی یا حکم دیا گیا، یہ سب انہی کی برکات ہیں. میرے عزیزوں، یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں علماء ذوی احترام، ان میں سے ایک ایک اپنے وقت کا عبقری ہے. مرکز علم و فن جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے جید علماء یہاں پر موجود ہیں. بس اتنی بات عرض کروں گا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دے بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. میں مختصراً آپ کے سامنے کچھ پیغام مارہرہ کا اس منبر نور کا عرض کروں، کیونکہ یہاں پر لفاظی نہیں چلتی، یہاں پر ہوائی جملے نہیں چلتے. قرآن کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، رب تعالیٰ فرماتا ہے جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جائے گا. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جائے گا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں برقرار رہتا ہے. نفع دینے کا کام یہ اولیاء کا مسلک ہے، یہی اولیاء کا مذہب ہے. کسی اور کے لیے خطرہ بننا، کسی اور کے لیے آڑ بننا، یہ اولیاء کا مسلک رہا ہی نہیں. میرے عزیزوں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بات ملتی ہے. آپ کسی ندی کے کنارے تھے یا چلے جا رہے تھے، پانی میں ایک بچھو کو ڈوبتے ہوئے آپ نے دیکھا. بچھو پانی میں تیر نہیں سکتا تھا، اس کو اٹھایا آپ نے اور اٹھا کر کے باہر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. بچھو نے ڈنک مارا اور بچھو کا ڈنک کوئی آسان کام نہیں ہے سہ لینا. آپ نے ہاتھ جھٹک دیا، وہ بچھو دوبارہ پانی میں گرا. پھر آپ نے اٹھایا اس کو، پھر اٹھا کر باہر کر رہے تھے، دوبارہ ڈنک مارا. آپ کا مرید آپ کے ساتھ تھا. تیسری مرتبہ آپ نے پھر سے اس کو اٹھایا اور نکال کر باہر پھینک دیا. 2 مرتبہ ڈنک بھی مارا ہے. مرید نے کہا حضور جب یہ موذی جانور ڈنک مار رہا ہے، آپ بار بار اس کو نکال رہے ہیں. جنید بغدادی نے فرمایا بچھو کی فطرت ہے ڈنک مارنا، وہ اپنی فطرت پر عمل کر رہا ہے، اور میری فطرت ہے مدد کرنا، میں اپنی فطرت پر عمل کر رہا ہوں. میرے عزیزوں، یہ اولیاء کا مسلک و مذہب رہا ہے. میں آپ کو ایک بات یہاں دے کر جانا چاہتا ہوں، تاریخ کی سچائیاں آج بھی یہ بتاتی ہیں. ایک باضابطہ پوری کتاب عربی میں لکھی گئی ہے، ماذا قدم المسلمون للعالم، پوری دنیا کے لیے مسلمانوں نے کیا نفع بخش چیزیں دی ہیں. اگر مطالعہ کرے تو فخر سے سر اونچا ہو جاتا ہے. تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں
اس دنیا کو نفع دینے والی سب سے بڑی قوم وہ مسلمانوں کی ہے، وہ علماء ذوی احترام ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو علوم و فنون سے آشنا کروایا ہے۔ میں نفع دینے کی بات کر رہا ہوں، یہاں آیا ہوا ہر برکاتی یہ عہد کر کے جائے مجھ سے اگر کسی کو نفع نہیں پہنچ سکتا تو کم از کم کسی کو نقصان تو نہ ہو، میں کسی اور کے لیے خطرہ تو نہ بنوں۔ عزیزان گرامی وقار، ایک بزرگ ہیں جن کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے، وہ پہاڑوں کے اوپر جو راستے جاتے تھے، پیچیدہ راستے ہوتے، ایک راستے کی موڑ پر انہوں نے اپنی 7 سال زندگی گزاری۔ کس وجہ سے اس موڑ پر کھڑے رہتے تھے؟ ان سے پوچھا گیا آپ ہمیشہ یہاں کھڑے رہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا اصل میں یہ راستے کی موڑ ایسی ہے کہ گھوڑ سوار ادھر سے تیزی سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور اگر انہوں نے اس گھوڑے کو اپنی سواری کو نہیں موڑا تو پیچھے بہت بڑی کھائی ہے جس میں وہ گر سکتا ہے۔ میں ہر آنے والے مسافر کو اس کھائی سے باخبر کرنے کے لیے اپنی زندگی کے 7 سال گزارتا ہوں۔ نفع دینا یہ اولیاء کا مسلک ہے، اور انسانوں کو نفع دینے والا زمین میں برقرار رہتا ہے۔ جن اولیاء کے عرص میں ہم آئے ہیں یہ اپنے پیٹ بھرنے والے لوگ نہیں تھے، یہ اپنے گھر بنانے والے، آشیانے بنانے والے نہیں تھے، انہوں نے مخلوق خدا کی خدمت کی ہے، انہیں نفع پہنچایا ہے، اس لیے ان کو اللہ نے زمین پر برقرار رکھا ہے۔ آج حالات جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی بھاگنا چاہتا ہے، کام چوری، کسی کو کچھ کرنا نہیں ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، آپ کے سامنے ایک پیغام دینا چاہتا تھا۔ تاریخ اسلام کے اوراق پلٹتے ہوئے جب ہم نے دیکھا، پہلی صدی سے لے کر تقریباً 7ویں صدی ہجری تک علماء کے وہ روشن چہرے تاریخ میں ہیں جس کو ظالم آج جان بوجھ کر کے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے دنیا کو سب سے پہلے ٹیلیسکوپ دینے والا کون ہے؟ ابراہیم بن جندب، ابو اسحاق ابراہیم بن جندب، جس نے ٹیلیسکوپ بنایا تھا، اور سب سے پہلے دنیا کی پیمائش کرنے والا۔ ایک حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ورلڈ کا جس کو آج کہا جاتا ہے سرکمفرنس، یعنی پیمائش پوری کرۂ ارضی کی ناپنے کے لیے، ابو العباس فرغانی، مامون رشید کے زمانے کا ایک ایسا عالم جس نے ایک آلہ بنایا اور بادشاہ وقت سے کہا میں پوری روئے زمین کی پیمائش کو اندازہ لگا کر کے بتانا چاہتا ہوں۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں، آج سے 1200 سال پہلے، 1200 سال پہلے۔ اور خلیفہ وقت نے اس کو سارے انتظامات کیے۔ کوفہ کا ایک میدان منتخب کیا گیا، کوفہ کا ایک صحرائی میدان تھا، اس میں جا کر اس نے آلے نصب کیے، اور اس کے بعد قطب نما جو تارا ہوتا تھا اس تک اس نے پیمائش کیا۔ میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں، ابو العباس فرغانی نے آج سے 1200 سال پہلے یہ لکھ کر کے بتایا تھا کرۂ ارضی کی پیمائش میں نے کیا ہے، تقریباً پورا میں نے ناپ کر دیکھا 25,009 میل یہ پورے کرۂ ارضی کی پیمائش ہے اس زمانے میں۔ اور آج میں بتاتا ہوں ٹیکنالوجی اتنی ہائی ہو چکی ہے، سارے آلے آ چکے، اسپیس میں جانے کے دعوے ہو چکے، اب جا کر ان سے پوچھو کرۂ ارضی کو آپ نے بھی ناپا ہوگا، اس دور کے جدید سائنسدانوں نے بھی دیکھا ہوگا، بتاؤ تمہاری کرۂ ارضی کی پیمائش کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج کا سائنس کہتا ہے 24,958 میل۔ 1200 سال کے بعد نتیجے میں صرف 50 یا 60 میل کا فرق آتا ہے۔ میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ وہ علماء ذوی الاحترام تھے جنہوں نے اپنے وجود سے پوری کائنات کو نفع بخشا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے میڈیکل سائنس کو متعارف کرانے والا کون تھا؟ وہ ابو بکر رازی، جس نے سرجری کو اور بچوں کے امراض کو لوگوں کے سامنے لا کر دکھایا۔ آج پتہ ہے آپ کو ابو بکر رازی کے بارے میں پیرس میں کانفرنس ہو رہی ہے اور لندن میں اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ یہ کون ہے ابو بکر رازی؟ ابو بکر رازی کے متعلق فرمایا گیا، تاریخ اسلام کا مشہور عالم دین بغداد کا، آج ہاسپٹل بنانے کے لیے بھی ایک علم ابو بکر رازی کا ہے۔ حیرت ہوتی ہے، اس زمانے میں خلیفہ وقت نے پوچھا ابو بکر رازی سے ہسپتال بنانا ہے، کہاں بنایا جائے؟
کیا طریقہ اختیار کیا؟ کہا ایک جانور کو ذبح کر کے اس کی گوشت لائے گئے. کہا بغداد کے ہر محلے میں ایک لکڑی میں گوشت کا ٹکڑا باندھ کر کے رکھا گیا کھلی جگہ پر. کہا گیا کہ اس کو ہواؤں میں چھوڑ دو. 2 دن 3 دن گزر گئے. اس کے بعد ابو بکر رازی نے کہا ہر گوشت کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. ہر محلے میں جو رکھا گیا سب کا تجزیہ کیا اور کہا جس میں سب سے کم سڑن تھی یا جو ابھی تک تر و تازہ تھا، ابو بکر رازی نے کہا یہاں پر ہسپتال بننا چاہیے، یہاں کی آب و ہوا مریض کے لیے اچھی ہے. دنیا کو یہ علم دینے والا آج پورا یورپ